یہ نذیر صاحبہ اسلام سے خارج ہو گئی ہیں اور آج کل کہتے ہیں جی ہم تو جہاد لڑ رہے ہیں. جہاد کس چیز کا لڑ رہے ہو؟ تمہارے خلاف جہاد جائز ہے. فضلو سن لو کیونکہ مولانا اس کو کہنا گناہ ہے. اگر یہ معافی نہیں مانگتا تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. آج کے بعد عمران کو یہودی بچے ہی کہا جائے تو بہتر ہے. اور ایسے یزیدوں کو، بدکرداروں کو، ذلیلوں کو ووٹ نہ دیا کرو. کسی مومن کو کافر کہنے والا یا کافر سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہے بات. کہاوت ہے کہ اگر کسی کو ہرا نہیں سکتے تو اس کے ساتھی بن جاؤ، لیکن ہماری سیاست میں یہ روایت چل پڑی ہے کہ اگر کسی کو ہرا نہیں سکتے تو اسے کافر قرار دے دو. وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اولاد اس کی یہودیوں کے ہاں پل رہی ہے. نہیں یار، یہ ہے ہی کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. اپنے سیاسی مخالفین پر کافر بم گرانے کا یہ سلسلہ نیا نہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ مولانا مظہر علی اظہر ایڈوکیٹ، جو کہ مجلس احرار کے رہنما تھے، انہوں نے ایک موقع پر قائد اعظم کو کافر اعظم کہا. قائد اعظم کی اہلیہ رتی جنا سے شادی کے موقع پر انہوں نے یہ شعر تک پڑھ دیا: ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم. اسی طرح سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بھی یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. راولپنڈی جیل کے سابق اسپیشل سیکیورٹی سپرنٹینڈنٹ کرنل ریٹائرڈ رفیع الدین نے اپنی کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں لکھا کہ پھانسی کے بعد ایک فوٹوگرافر نے، جسے ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے بھیجا تھا، یہ شک دور کرنے کے لیے بھٹو صاحب کے چند فوٹو اتارے کہ ان کے ختنے ہوئے بھی ہیں یا نہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب بھٹو صاحب کے خلاف یہ مہم چلائی گئی، ایک بڑا مشہور اور بہت ہی معتبر نام تھا ہمارے دائیں بازو کی سیاست کا. ان کے ایک ہفتہ وار رسالے نے باقاعدہ نام تک ان کا بتا دیا کہ ان کا اصلی نام کیا ہے اور ان کا اصل مذہب کیا ہے اور وغیرہ وغیرہ. موجودہ سیاست پر نظر ڈالیں تو مولانا فضل الرحمان بھی عمران خان کو کھلم کھلا کئی بار یہودی ایجنٹ کہہ چکے ہیں. اور آج کل کہتے ہیں جی ہم تو جہاد لڑ رہے ہیں. جہاد کس چیز کا لڑ رہے ہو؟ تمہارے خلاف جہاد جائز ہے. اور ایسے میں خان صاحب نے کہاں پیچھے رہنا تھا کہ فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فضلو سن لو کیونکہ مولانا اس کو کہنا گناہ ہے. اس کو مولانا کہنا گناہ ہے. یہاں پہ ہم نے ایک چیز تو دیکھی، ان کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، لیکن آپ دوسری طرف کا امپیکٹ کیوں نہیں دیکھتے کہ پاکستان جو ہے دنیا سے کٹ کے نہیں رہتا، دنیا میں رہتا ہے. اس کے نتائج نہ صرف ہماری عوام بلکہ انٹرنیشنلی ہمیں بھگتنا پڑ رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے اس چیز کو دینی لحاظ سے جوڑ دیا. حال ہی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف یہ کہتے نظر آئے کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اسلام کے بنیادی اصولوں پر حملہ کرتے ہوئے احمدی کمیونٹی کو سپورٹ کیا. اسلام کی بنیادی چیزوں پر جو وار کیا جا رہا ہے، یہ قادیانیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. اور کیا عمران خان غیر ملکی میڈیا کو اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہتا نہیں تھا کہ میں اقتدار میں آیا تو قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہوگی؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انیشیل دور ہے مدینہ منورہ میں، اور وہ ایک ریاست کو سیٹ اپ کر رہے ہیں، ان کو ادھر سے قریش کا بھی خطرہ ہے اور یہودیوں کا بھی خطرہ ہے، اسی وقت مدینہ منورہ کے اندر منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو مسلسل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ان کی مخبریاں کرتے تھے، عین وقت پہ دھوکہ دے جاتے تھے، نقصانات پہنچاتے تھے، فتنے کھڑے کرتے تھے، غلط خبریں پھیلاتے تھے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ٹائم کسی بھی منافق کو کال آؤٹ نہیں کیا، اس کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ یہ شخص منافق ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سیکریسی رکھی ان لوگوں کے بارے میں جو بڑا اوپنلی مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں ایک انتشار اور نیم کالنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی آئیڈینٹیز کو ریویل نہیں کیا. بہت سی دینی جماعتیں بھی یہ کافر مسلمان بنجن دھڑلے سے بیچتی ہیں اور ان کے حامی
یہ منجن ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے قادیانی جرنیل ان کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے فوج میں۔ عمران حکومت کے خلاف یہ یہودی بچہ اس نے ثابت کر دیا، آج کے بعد عمران کو یہودی بچہ ہی کہا جائے تو بہتر ہے۔ فتویٰ سن لیں کہ جو شخص سیاست کو دین سے خارج سمجھتا ہے وہ کافر ہے۔ یا حضور دا کلمہ چھڑ دو، یہ کلمہ نہیں چھڑتے تو پھر حضور نال وفاداری کرو، بس تیسری راہ منافقت دی راہ ہے۔ یہ نذیر صاحبہ اسلام سے خارج ہو گئی ہیں، ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتی تو قطعی طور پر وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتی اور مسلمان نہیں سمجھی جا سکتی۔ اب جو شخص ان کو مسلمان سمجھ کر ان سے سیاسی، سماجی، ادبی، انتخابی تعاون کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے۔ میں قرآن سر پر اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جب وہ سیاست میں ہے تو مقابلہ سیاسی انداز میں ہونا چاہیے، اس میں کسی کو کسی کے عقیدے پہ اٹیک کرنا، کسی کو مذہبی لحاظ سے کمتر ثابت کرنا یا اس پہ کوئی ایسا الزام لگا دینا کہ جس کا آپ کے پاس حقیقت میں کوئی ثبوت نہ ہو، تو یہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی کی بات ہے۔ جی پہلے میں شیخ رشید کا ووٹر تھا، لیکن اب میں لن کے اس پہ بیچتا ہوں۔ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، ان کو اللہ پاک نے بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ لانتی ہیں، لانتی ہیں، لانتی ہیں۔ افسوسناک، انتہائی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب آج لوگوں میں تفریق کا باعث بن رہا ہے لوگوں کو، اور اس کی وجہ میں اور آپ عوام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اشرافیہ ہے، چاہے وہ مذہبی اشرافیہ ہو، چاہے سیاسی اشرافیہ ہو، جو صرف اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، بلکہ میں کہوں گا کہ اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ سیاسی مخالف کو کافر قرار دینے سے واقعی سیاسی فوائد حاصل ہوتے ہیں یا محض دلی تسکین حاصل ہوتی ہے؟ یہ 100% صرف اور صرف سیاسی مقاصد کے لیے اور اقتدار کے حصول کے لیے اور اقتدار کی رسہ کشی کے لیے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ دلی تسکین تو نہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک بہت خطرناک رجحان ہے، تعلیم پر کام کم ہوا ہے، تو ایسی کسی کوشش سے خدا نخواستہ کسی شخص کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ہمارے سامنے سلمان تاثیر صاحب کی مثال موجود۔ دانوں میں اس رسہ کشی کا سر عام آدمی نے لیا تو لوگوں کی جانیں لے لینا بھی اپنا حق بلکہ ثواب سمجھا۔ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ دیکھیے یہ بے احتیاطی اصل میں اس لیے آئی ہے کہ ہمیں عظمت نہیں ہے دین کی اور آخرت کی، ورنہ آدمی زبان کھولتے ہوئے بڑا کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ کسی اہل ایمان کو اگر کسی نے کافر کہا تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس پر اجماع ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا، ختم ہو جاتا ہے۔ سیاسی طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے کافر کارڈ استعمال کرنا افسوسناک بھی ہے اور مایوس کن بھی، لیکن کیا کیجئے کہ ہمارے ملک میں سیاسی مخالفین کو کافر قرار دیے جانے کا منجن بکتا بہت۔